ایک بات اپنے ایمان کی حفاظت کرے. دوسری چیز، اس طرح کے جو حالات ہمارے مسلمانوں کے درمیان آ رہے ہیں، یہ ہمارے اندر کی نااتفاقی، ہمارے اندر کی دشمنیاں، ہمارے اندر کے اختلافات، ہمارے اندر کی ایک دوسرے کی کھینچا تانی کی وجہ سے یہ دشمنیاں ہو رہی ہیں. حق تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں فرمایا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض. اللہ کہتے ہیں اے مسلمانوں کان کھول کر سنو، کفار سارے کے سارے ایک جگہ جمع ہو چکے ہیں. آج ہو رہا نہیں ہو رہا؟ آپ ہندوستان کے حالات دیکھیں، سب غیر مسلم ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں. کھڑے نہیں کھڑے؟ ان کی آواز یہ اٹھ رہی ہے ہم ہندوستان سے مسلمان کو جینے نہیں دیں گے. آواز اٹھ نہیں اٹھ رہی ہے؟ آواز اٹھائی جا رہی، ہم اسلام کو یہاں سے ختم کریں گے. تمہارے مسجدیں جن پر تم مسجدیں زمین پر بنائے ہو، ان مسجدوں کے اندر تمہارے بجائے عبادت کرنے کے یہاں پر ہم اپنے جانوروں کو پھرائیں گے. یہ ان کا وعدہ ہے. اور جن مسجدوں مدرسوں کے اندر تم قال اللہ قال رسول کہہ رہے ہو، ہم وہاں مندروں کی گھنٹیاں بجائیں گے. یہ ہوا ہے، یہ چیزیں یہ ہوئی ہیں. آپ یو پی میں جا کر دیکھیں، کئی بہار کے اندر مدرسے بند کر دیا گیا. یہ کیوں ہوا؟ یہ ہمارے اندر کے اختلافات ہیں، یہ ہمارے اندر کے منصوبے ہیں، یہ ہمارے اندر کی ایک دوسرے کی کھینچا تانی، بھائی بھائی سے ٹوٹا ہوا، اولاد ماں سے ٹوٹی ہوئی، باپ باپ سے اولاد ٹوٹا ہوا، خاندان ٹوٹا ہوا، رشتہ دار ٹوٹے ہوئے، محلے میں ایک دوسرے سے ٹوٹا ہوا. یہ ٹوٹے ہوئے لوگوں سے اللہ محبت نہیں کرتے. اللہ کہتے ہیں جہاں ٹوٹتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت نہیں آتی. ہم پہلے جڑے. اللہ کہتے ہیں الا تفعلوا تکن فی الارض فساد کبیر. اللہ کہتے ہیں اس آیت کے اندر سارے کفار ایک جگہ جمع ہو چکے ہیں تمہیں ختم کرنے کے لیے. سب جمع ہو گئے، لیکن تم ابھی بھی نیند کے ہوش میں ہو، ابھی بھی سو رہے ہو. تم ابھی کہتے ہو کہ حضرت کوئی دیکھے وقت کب آتا دیکھیں گے، میں ہی مر رہا ہوں کیا، کون آ رہا دیکھیں گے. برادری ہر ٹوٹی ہوئی ہے. ایک دوسرے کی کھینچا تانی، کون ایک دوسرے کے مسئلے کے نام پر کھینچا تانی، ایک دوسرے کو کھینچ کر خون کے پیاس پر ہمارا مسلمان کا چلنا، یہ اسلام ہمیں گوارا نہیں دیتا. خون کا پیسہ نہیں رہتا. کوئی بھائی اگر پراپرٹی چھین لیا، تلوار لایا، پہلے اس کی منڈی اڑانے کی بات کرتا ہے. میسور کے اندر جو واقعہ ہوا، کچھ مہینے کا پہلا کا جو واقعہ ہوا، کیا ہوا؟ 2 بچے کھیل رہے تھے گلی کوچوں کے اندر، بچوں کی باتوں کو لے کر آیا، تلوار لایا، بڑے بزرگ کو اس نے مارا، اس کے بڑے نوجوان بیٹے کو مارا. یہ کیوں؟ ہمارے مسلمانوں کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پر تلواریں نکل جاتی ہیں، ہتھیار نکل جاتے ہیں. اصل تو یہ تھا کہ مسلمان اپنے دل کے اندر ہمت رکھتا، عزائم رکھتا. مسلمان اپنے دل کے اندر، اپنے اندر جو ہے معاف کرنے کا مادہ پیدا کرنا مسلمان کے اندر ہونا ضروری ہے. اگر میں آپ کے سامنے یہ بات کہوں، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، اگر کسی کو دنیا کے اندر ظلم پر انتقام لینا، ظالمین کو ختم کرنے کا اگر کسی کو حق تھا، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تھا نہیں تھا؟ کیا کیا منصوبے نہیں بنا اللہ کے رسول کو. طائف کے میدان میں دیکھو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کے جسم کے نکلتا ہوا خون پیروں کے اندر جوتوں میں جم گیا تھا. پیر کے جوتے نہیں نکل رہے تھے. 2 فرشتے آئے کہنے لگے نبی جی آپ حکم کرے، دونوں پہاڑوں کو ملا کر ختم کر دیا جائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے مجھے اس طرح کے لیے پیدا نہیں کیا مجھے. اگر ظالمین کو ان کا ظلم کا بدلہ لینا اگر کسی کو حق تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا حق. لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ معاف کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا جو دنیا کے اندر معاف کرتے اپنے حق ہونے کے باوجود، چاہتا تھا کہ سامنے والے کو ماروں، چاہتا تھا کہ سامنے والے پر ظلم کروں، اپنے حق کے لیے اسے مار کر اسے میں حق لے سکتا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو، معاف کر دو. اگر تمہارے پاس نے چھینا ہے معاف کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری عزت، تمہاری دولت، تمہاری شہرت قیامت میں میرے پاس لینا، حشر کے میدان میں تمہیں دلاؤں گا. یہ اسلام کے اللہ نے ہمیں اسلام سکھایا ہے، یہ دین ہے ہمارا. لیکن آج ہمارے دین کے اندر، ہمارے اسلام کے اندر ایسا ہم نے غلط طریقہ ہمارے مسلمانوں نے اپنا لیا، غیروں کو ہم نے ایسا دین دکھایا، غیر اسلام میں آنے کے بجائے غیر آج اسلام سے دور بھاگا. انہیں پوچھتا کیا معلوم، تمہارے قرآن کے اندر آیتیں ہمیں مانتی، تمہارا قرآن کے اندر دین کی باتیں ہم مانتے ہیں، کوئی ایک مسلمان بتاؤ جسے تم مسلمان کہہ سکتے ہو، نمونے کے طور پر پیش کرو، اس کے اندر شریعت پوری موجود ہے کیا؟ مجھے بتاؤ. آج ہمارے مسلمانوں کی حالتیں ایسی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں ایسے برے نہ بنو کہ ہماری حرکتیں کی وجہ سے اسلام کی بدنامی نہیں ہونا. کچھ نہیں کر سکتے، نماز روزے پر پابند رہو، کسی کو تکلیف نہ دو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے اخلاق کی حفاظت کرو، موت کی یاد رکھو. آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، اس کا بھی ہمیں جو حساب و کتاب دینا ہے. ہمیں سب سے پہلے ہماری زندگی کے اندر یہ ہوگا کبھی بندہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا. تو کیا بتایا میں؟ ایمان کی حفاظت، آپس میں اتحاد و اتفاق اہل علم کے لیے بھی ضروری ہے، دنیا داروں کے لیے بھی ضروری ہے، سب کے لیے ضروری ہے. ایک بن کر زندگی گزارے. مسلکی اختلافات وہ اہل علم کریں گے، شیعہ کا اختلاف ہے علماء کریں گے،
मौलवी का फिरका है, उलमा करेंगे। बरेलवियों का मसला है, इल्म का मसला, इल्म करेंगे। जमात इस्लामी का मसला है, अहले इल्म है, करेंगे। लेकिन तुम्हें इसमें इख्तिलाफ में पढ़ने की जरूरत नहीं। हमारी जिम्मेदारी क्या? इंसानियत हम अपनाए, इंसानियत अपनाए। लेकिन अपने अंदर ईमान को बेचने के नाम पर, इख्तिलाफ के नाम पर, सियासत के अंदर भी देखो हमारे मुसलमान आपस में एक दूसरे के अंदर भी टूटा हुआ। तो बहरहाल बात बहुत लंबी हो रही है। अल्लाह से दुआ करे इन हालात को, हम जो है अल्लाह से दुआ करे अल्लाह इन हालात को दुरुस्त फरमाए। इन हालात को देखते हुए अपने ईमान को कमजोर ना करे, अपने ईमान को मजबूत रखे। कोई भी अगर किसी पर भी जुल्म हो रहा है, हम उसे कहे कि भाई इस पर जुल्म हुआ है, मुसलमान है, ये अल्लाह का मामीना है, लेकिन इंसानियत होने के नाते से इस पर जब जुल्म हुआ हम कहेंगे कि ये गलत है, ये गलत हुआ है इससे। तो बहरहाल जो ईरान के अंदर मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है, हम इसके खुलकर इसकी मुखालफत भी करते हैं। और जो लोग ये कर रहे हैं, हम इसकी जो है डंके की चोट में कर रहे हैं कि इस बात को खत्म किया जाए। हर इंसान को हक है, जानवर को भी हक है कि जीने का हक दिया जाए, कोई भी क्यों ना हो हक उसे दिया जाए। किसी के हक को, उसके जीने को छीनना हमें इस बात की गवारा नहीं। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलू क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।